أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی چند کلمات طیبات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ان کا ترجمہ اور ان کا پس منظر انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیا جائے گا. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی، را کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. قالا ھذا ربی، کہا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا قالا لا احب الافلین، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا، قالا ھذا ربی، کہا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افلا قالا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، جب وہ بھی چھپ گیا، غروب ہو گیا، تو کہا اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة، پس جب انہوں نے چمکتا ہوا سورج دیکھا، قال ھذا ربی، کہا کیا یہ میرا رب ہے. ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی چاند سے بھی اور ستاروں سے بھی. فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم جو تم شرک کرتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں.
برات کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ان آیات بینات کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 4 انسان دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے پوری ربع مسکون زمین پر بیک وقت حکومت کی ہے۔ ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ نمرود کا پایا تخت بغداد اور کوفے کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام تھا بابل۔ اب اس کا نام بابلین ہے اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ نمرود بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے، سورج کی پوجا کرتے، چاند کی پوجا کرتے، ستاروں کی پوجا کرتے، بلکہ وہ خود بھی دعوی الوہیت کرتا تھا اور اپنی شکل کے بت بنا کر اس نے لوگوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ جب باطل کی سرنگونی کا وقت آیا تو نمرود رات کو سویا ہوا تھا، اس کو خواب آیا کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا اور وہ اتنا روشن ہے، اتنا چمکدار ہے کہ اس کی چمک اور روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی۔ بڑا گھبرایا، صبح اٹھ کر اس نے اپنی قلمرو میں سے مختلف نجومیوں کو، کائنوں کو بلایا اور کہا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری قلمرو میں اس سال، یعنی سال کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا سبب بنے گا اور تیری قوم کے زوال کا سبب بنے گا۔ اب نمرود نے اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک محکمہ بنایا۔ اس محکمہ کا کام یہ تھا کہ اگر کسی عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہو اس کو تو چھوڑ دیا جائے، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور دوسرا کام اس محکمے کا یہ تھا کہ 1 سال تک اس نے پابندی لگائی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور اس کے لیے اس نے ایک محکمہ نگہداشت قائم کر دیا کہ جب رات ہوتی تو مرد شہر سے باہر نکل جاتے اور بیویاں گھروں میں اکیلی رہ جاتی۔ اس طرح اس نے ہزاروں لڑکے قتل کرا دیے۔ لیکن غور فرمائیے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکا۔ جس نے دنیا میں آ کر اللہ کے کام کو پورا کرنا تھا اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ساری دنیا کے انسان یہ کوشش کرے کہ فلاں آدمی کو ہم ملیا میٹ کر دیں، لیکن اللہ چاہے کہ نہیں وہ دنیا میں رہے گا، تو ساری دنیا کے منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے اس کے منصوبے کو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ چنانچہ اس کی مثال سنیے۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو
سراقہ مشرکین مکہ کے اعلان انعام کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا. جب حضور کو دیکھ لیا تو جلدی سے گھوڑے کو مہمیز لگائی اور حضور کے قریب پہنچ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ جو جبار بھی ہے قہار بھی ہے وہ بچائے گا. اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہم نے زمین کو آپ کے تابع فرمان کر دیا ہے، آپ زمین کو جو بھی حکم دیں گے زمین آپ کے ارشاد کی تعمیل کرے گی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین سراقہ کو پکڑ لے. تو سراقہ کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دس گیا. سراقہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ باہر نکلے لیکن باہر نہیں نکلا. آخر وہ عاجز آ کر نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ تیرے معجزے کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اور وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے اس عذاب سے بچا لیں تو میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ آپ کی بہتری سوچوں گا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے زمین اس کو چھوڑ دے. معلوم ہوا ہمارے نبی کریم علیہ السلام وہ ہے کہ زمین پر بھی حکومت حضور کی حکومت جاری ہے. حضور زمین کو بھی جو حکم دے وہ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتی ہے اس لیے کہ وہ زمین نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی محکوم ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین چھوڑ دی. زمین نے اس کو چھوڑ دیا. تو مشرکین مکہ نے ہر چند کوشش کی کہ نبی کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دے شہید کر دے لیکن اللہ نے چاہا تو ہوا وہی جو اللہ کا ارادہ تھا. مسئلہ یاد رکھیے واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب ہے. جو اللہ ارادہ فرماتا ہے اس کے ارادے کے مقابلے میں کسی دوسرے کا ارادہ کامیاب ہوتا نہیں ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں غور فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو خواب آیا اور صبح وہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی. قال انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. فرمایا ابا جان میں نے 11 ستاروں کو چاند اور سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا یوسف اپنے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرے لیکن اللہ نے چاہا کہ بیان کرے تو حضرت یعقوب کا ارادہ نہیں مکمل ہوا. حضرت ایوب حضرت یعقوب کا چاہا نہیں ہوا بلکہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. اور دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف سے محبت کریں لیکن اللہ نے چاہا کہ دشمنی کریں تو یعقوب کا چاہا نہیں ہوا بلکہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. بھائیوں نے ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ ان کو قتل نہ ہونے دیا جائے. بھائیوں کا ارادہ پورا نہیں ہوا بلکہ وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. بھائیوں نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ ذلیل کریں لیکن اللہ نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت دی جائے. تو جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو بھائیوں نے چاہا وہ
نہیں ہوا۔ بھائیوں نے غلامانہ حیثیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تاجر کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ ان کی غرض و ارادہ یہ تھا یہ ہمیشہ غلام بن کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ارادہ تھا بظاہر یہ غلام بن کر رہے، لیکن جب مصر میں پہنچے تو سارے مصر والے حضرت یوسف کے غلام ہو جائیں۔ آخر وہی ہوا جو اللہ کا ارادہ تھا۔ بھائیوں نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیں اور ہم اپنے باپ کی نظر کے منظور بن جائیں، یعنی ہم باپ کے منظور نظر بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اگر میرا یوسف اپنے باپ کا منظور نظر نہیں بنے گا تو ہم حضرت یعقوب کی آنکھیں واپس لے لیں گے، تم بھی ان کی نظروں میں نہیں جچو گے، وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ حضرت یعقوب کی نگاہیں ہم اس وقت واپس کریں گے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر آ جائے گی۔ زلیخا نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی جائے، لیکن اللہ نے چاہا ان کو تہمت سے پاک رکھا جائے۔ جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، زلیخا کا چاہا نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں قید سے جلد رہا پا جاؤں، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ دیر تک قید میں رہے، وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا۔ تو معلوم ہوا جو اللہ ارادہ کرے اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ساری مخلوق چاہے مختلف ارادے کرتی رہے اللہ کے ارادے کے خلاف تو وہ کامیاب ہو سکتے نہیں۔ ذرا غور فرمائیے، ہزاروں بچے قتل ہو گئے، لیکن چونکہ اللہ کو اپنے خلیل سے محبت تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت تھی، ان کو قتل نہیں ہونے دیا۔ ملا معین کاشمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ نقل کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، ہزاروں مشرکین کے بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن اپنے خلیل کو بچا لیا، اسی طرح قیامت کا روز ہوگا، ہزاروں یہودیوں اور عیسائیوں کو جہنم میں گرا کر اللہ اپنے محبوب کی امتیوں کو بچا کر ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، ایک روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ڈیوٹی ایک دروازے پر تھی شہر کے کہ اس طرف سے کوئی مرد شہر میں داخل نہ ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سیر کرتی ہوئی ادھر سے گزری، اس کے نتیجے میں میاں بیوی کا ملاپ ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ امی سے ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ جب ولادت کا وقت آیا تو شہر سے باہر، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کے باپ نے ایک پہاڑ کے غار منتخب کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک تہہ خانہ تیار ہوا۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والد عبداللہ تک 49 آبا و اجداد ہوئے ہیں، ایک کم 50، اور وہ سارے کے سارے شرک سے پاک تھے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَمَا دَلْ أُنْكَلُ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَىٰ رَحَامِ الطَّاهِرَاتِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرح منتقل کیا گیا ہوں، یعنی جن جن مردوں کی پشت میں
ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نور رہا ہے وہ سارے کے سارے شرک سے پاک ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آذر بت پرست تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا. غلط ہے. بعض مفسرین کیا بلکہ اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام طارق تھا، آذر نہیں تھا. آذر چچا ہے، اور عربوں کی لغت میں چچا کو باپ بھی کہا جاتا. اب کا لفظ چچا پر بھی استعمال ہوتا ہے. اگر آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس حدیث پر زیادہ آتی جو میں نے پڑھی ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں. مشرک چونکہ پاک نہیں ہوتا، اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ ناپاک ہے. تو اگر آذر کی پشت میں نبی کریم کا نور ہوتا تو وہ تو ناپاک تھے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا آذر باپ نہیں تھا، باپ جو تھا وہ طارق تھا. باہر تہ خانہ یا غار جو منتخب کی ہوئی تھی وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تشریف لے گئی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو اس غار میں رکھ کر باہر تشریف لے گئی. غار کے دروازے پر پتھر رکھ دیا اور زبان سے یہ کہا کہ یا اللہ میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں. مسئلہ یاد رکھو، جو آدمی اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس کے سارے کام بخیر ہو خوبی سر انجام پاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ظاہری جتنے بھی اسباب ہیں ان کو مہیا کیا جائے اور اس کے بعد وہ چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے. مثلا ایک آدمی جمعہ پڑھنے آتا ہے، وہ گاڑی لے کر آتا ہے، گاڑی کو تالا نہ لگایا اور کہہ دے میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تو یہ معاملہ صحیح نہیں. پہلے جو ظاہری اسباب ہے اس کو تالا لگائے یا اس کے لیے وہاں کوئی آدمی بطور حفاظت مقرر کرے، پھر کہے کہ یا اللہ میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا یا اللہ میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں. مسئلہ یاد رکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے، آپ نے اپنی امت کو اپنے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد نہیں کیا. جس کا نتیجہ یہ ہوا جب تورات لے کر واپس آیا تو بہت سے لوگ آپ کی قوم کے بچڑے کے پجاری بن گئے. 70,000 سے زائد لوگ شرک میں گرفتار ہو گئے اور 70,000 آدمی ان میں سے قبولیت توبہ کے لیے قتل کیے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بھائیوں کے سپرد کیا، اللہ کے سپرد نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک، دوسری روایت کے مطابق 80 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام جدا رہے. لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال قریب ہوا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں اپنی امت کو تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے اس کا نتیجہ یہ ہوا نبی کریم کی ساری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی. قیامت کا روز ہوگا، اللہ فرمائے گا معبود تو نے اپنی امت کو میرے سپرد کیا تھا، یہ ساری امت تیری موجود ہے، ان کو خراج لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے کہا یا اللہ میں اس کو تیرے سپرد کرتی ہوں. اللہ نے فرمایا اگر تو نے میرے سپرد کیا تو تجھے میں واپس کر دوں گا، دودھ بھی پلایا کرے گی اور تنخواہ بھی ملتی رہے گی. تو چاہیے کہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ شام کو آتی
اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی. علامہ ساوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آ کر دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں، کبھی انگشت شہادت کو چومتے ہیں، کبھی بڑی انگلی کو چومتے ہیں، کبھی ساتھ والی کو چومتے ہیں، کبھی چھوٹی انگلی کو چومتے ہیں. وجہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہوا یمسو من اسبعین مال و من اسبعین لبنن و من اسبعین سمنن و من اسبعین اصلن و من اسبعین تمرن. ایک انگلی سے آپ کو پانی آتا تھا، دوسری انگلی سے دودھ آتا تھا، تیسری سے گھی آتا تھا، چوتھی سے شہد آتا تھا اور پانچویں سے کھجوروں کا رس آتا تھا. ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ کی والدہ گھر چلے جاتی حضرت جبریل امین آتے اور آپ کی 5 انگلیوں کا تعلق جنت کے چشموں سے کر دیا کرتے تھے. انگلیاں اس غار کے اندر ہیں لیکن جبریل ان کا تعلق 7ویں آسمان کے اوپر جنت کے چشموں سے جوڑ دیتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے. لیکن بولو بھائی یہ جو 5 چشمے آپ کی انگلیوں سے جاری تھے اس کا فائدہ قوم کو تو نہیں نہ ہوا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کہ ان کو قسم قسم کی اللہ غذا دیتا تھا. لیکن ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی نکلا ہے بخاری شریف اٹھا کر دیکھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت جابر وہ جن کے نبی کریم نے ایک ہی رات میں 25 مرتبہ بخشش کی دعا مانگی ہے، وہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو پیاس لگی، حضور کی بارگاہ میں ہے یا رسول اللہ ہمیں پیاس نہیں برستا ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی سے وہ ہے جو اس کٹورے میں لوٹے میں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ کر اس طرح پھیلا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ پانی ابلنے لگا، جوش مارنے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ سب میں اعلان کر دو جس کو پیاس لگی ہوئی ہے وہ پانی پیجے، جس کے جانور پیاسے ہیں وہ بھی پانی لے جائے. حضرت جابر سے پوچھا گیا آپ کتنے لوگ تھے؟ کہا ہم 1400 آدمی تھے، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت قاطع بدعت حامی سنت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں پنجائے میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، پنجائے میرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. اب ذرا غور فرمائیے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے بڑے مستند مولوی ہیں، اس نے یہاں ایک ایسی بات کہی ہے جس کو ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ سنیوں بریلویوں کا یہ مسلک ہے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی نکلا. وہ کہتا ہے کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کہیں ثابت نہیں ہے بلکہ انگلیوں کے درمیان پانی نے جوش مارا اور پانی بڑھنے لگا. اب ذرا غور کیجیے. ایک طرف ہے مولوی اشرف علی تھانوی کا یہ مسلک اور یہ اس کی گفتگو، لیکن اب میں ذرا محقق
زرقانی، انہوں نے حضور کی سیرت میں کتاب لکھی زرقانی شریف. ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے جو زرقانی نبی کریم کی سیرت میں کتاب لکھی ہے اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا. اس کتاب میں لکھا ہوا نبال ماؤ من بین عظم ہی و عصب ہی و لحم ہی و دم ہی. وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں پر پوست بھی ہے، گوشت بھی ہے، ہڈیاں بھی ہے، چربی بھی ہے، خون بھی ہے. وہ جو پانی نکل رہا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں کی ہڈیوں سے نکل رہا تھا، پٹھوں سے نکل رہا تھا، گوشت سے نکل رہا تھا، خون سے نکل رہا تھا. اب ہے خون، سنو ذرا اللہ کی قدرت. کیوں بھی کبھی خون سے بھی پانی نکلا دیکھا ہے؟ خون نکل رہا ہے پانی، ہے چربی نکل رہا ہے پانی، ہے ہڈیاں نکل رہا ہے پانی. لیکن ہماری عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ خون سے پانی کیسے نکل سکتا ہے. میں کہوں گا معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آ سکے. ہم اس کو نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ مانتے ہیں. علامہ زرقانی نے بھی یہی لکھا ہے، قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، شہاب الدین نے نسیم الریاض کے اندر یہی لکھا ہے، علامہ قسطلانی نے بھی یہی لکھا ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، حافظ ابو نعیم نے بھی یہی لکھا ہے. بلکہ علامہ نعمانی فرماتے ہیں جب نبی کریم نے استنجا کرنا ہوتا، طہارت کرنی ہوتی، پانی موجود نہ ہوتا، حضور اپنے پنجے کو پھیلا دیتے، پانچوں انگلیاں پنجاب کے 5 دریاؤں میں تبدیل ہو جاتی. تو معلوم ہوا اشرف علی تھانوی کا یہ کہنا غلط ہے. اتنے محققین کے قول کو ٹھکرا کر صرف ایک مولوی شلوی تھانوی کی بغیر دلیل بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں؟ سنو ذرا غور. آب زمزم آپ نے پیا بھی ہوگا، نہائے بھی ہوں گے جو وہاں جاتے. سنو ذرا، ایک آدمی آب زمزم کا کٹورا آپ کو دیتا ہے اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہے ایک کوکا کولا کی بوتل. گرمی کا موسم ہے، پیاس آپ کو لگی ہوئی ہے. آپ کی عقل یہ کہے گی کہ یہ جو کوکا کولا کی بوتل ہے یہ ٹھنڈی بھی ہے، رنگدار بھی ہے، میٹھی بھی ہے، کیف و سرور کی مستی بھی ہے، اور یہ جو دوسرے گلاس میں آب زمزم ہے یہ گرم بھی ہے. آپ کی عقل یہ کہے گی کوکا کولا پی لیا جائے، لیکن ایمان اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں آب زمزم بھی آ جائے. عقل کو ایمان جواب دے گا پگلی، یہ کوکا کولا جو ہے اس کا منصوبہ ایک عیسائی نے بنایا ہے، اور یہ جو آب زمزم ہے یہ وہ پانی ہے جس میں میرے نبی کا لعاب دہن مل گیا ہے. یہ وہ پانی ہے جس نے ایک معصوم نبی کی ایڑی کو چوما ہے. اس میں 2 وصف ہیں، پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. دنیا کے تمام پانیوں سے یہ افضل ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا وہ پانی جو ہمارے نبی کریم کی انگلیوں سے نکلا ہے وہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آب زمزم کا چشمہ زمین سے نکلا اور نبی کریم کی انگلیوں میں پانی آنے والا جو ہے اس کا تعلق حوض کوثر سے اللہ نے کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی نکلا اس کا فائدہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی نکلا اس کا فائدہ 1400 صحابہ سیراب ہو گئے. سنو ملا محمد کاشف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے بچے جتنے ہفتے میں بڑے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنے بڑے ہو جاتے. دوسرے بچے مہینے میں جتنے بڑے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں اتنے بڑے ہو جاتے.
جتنے دوسرے بچے سال میں بڑے ہوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ 15 مہینے کے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے 15 سال کے. میرے دوستوں اور بزرگوں، غار میں آپ کا آپ کی والدہ کے ساتھ مناظرہ ہوا. مسئلہ یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، رازق ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، رب ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے. ہمیں اللہ کی معرفت بڑے ہو کر حاصل ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نبی دنیا میں بعد میں آتا، اللہ کی معرفت اس کو پہلے ہی حاصل ہوتی ہے. وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ ایک اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. آؤ اس کی ایک دلیل قرآن سے اور ایک حدیث سے ذرا غور فرمائیے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. 40 دن کے ہوئے قوم کے پاس حضرت مریم آپ کو لائی. قوم نے پوچھا مریم ہم نے تو تمہاری شادی نہیں کی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا اسی سے پوچھ لو. قوم نے کہا نوزائیدہ بچے تو کون ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. معلوم ہوا پیدا ہوتے ہی اللہ کو جانتے ہیں. یہ ہے نبی کی مارک. اللہ کا نبی عارف باللہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے جو پہلا کلام کیا ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کی معرفت لے کر پیدا ہوئے. آپ نے آتے ہی سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھا کر آپ نے انگشتے شہادت آسمان کی طرف کی اور کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. پیدا ہوتے ہی جانتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کا نبی عارف باللہ پیدا ہوتا ہے. آپ چونکہ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اس لیے عارف باللہ پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بڑا عجیب و غریب مناظرہ کیا. سنو ذرا غور. آپ نے کہا ماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا تیرا رب میں ہوں. رب بمانا پرورش کرنے والا، میں ہوں. کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ. کہا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہا نمرود. کہا نمرود کا رب کون ہے؟ اس نے کہا چپ ہو جا، وہ سب سے بڑا رب ہے. اچھا ماں سے کہا ماں ایک اور بات بتاؤ، اگر تو میرا رب ہے تو میں زیادہ حسین و جمیل ہوں یا تو زیادہ حسین و جمیل؟ کہا بیٹا تو زیادہ حسین و جمیل. اچھا اگر تیرا رب میرا باپ ہے تو زیادہ حسین و جمیل ہے یا میرا باپ؟ کہا میں تیرے باپ سے زیادہ حسین و جمیل. اچھا اگر میرے باپ کا رب نمرود ہے تو میرا باپ زیادہ حسین و جمیل ہے یا نمرود؟ کہا تیرا باپ. کہا ماں مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اگر تو میرا رب ہے تو نے مجھے اپنے سے بہتر کیوں بنایا؟ رب تو سب سے بہتر ہونا چاہیے. اگر میرا باپ تیرا رب ہے تو اس نے تجھے اپنے سے بہتر کیوں پیدا کیا؟ اور اگر میرے باپ کا رب نمرود ہے تو نمرود نے اپنے سے بہتر میرے باپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ماں سمجھ گئی یہ میرا بچہ وہی بچہ جس کے لیے نمرود نے سارا انتظام کیا تھا. جب طارق سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی ہے میرے خامد، وہ جس کے لیے نمرود نے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا نا وہ تیرا یہ لڑکا ہے. اس نے کہا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا اس نے ایسا حکیمانہ مناظرہ کیا ہے میں تو کیا ساری قوم بھی اکٹھی ہو جائے تو اس کا جواب نہیں دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا وجہ سن لیجئے. وجہ یہ ہے یہ مناظرہ نا
علم آپ میں کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں الہام کیا. مسئلہ یاد رکھو، ولی کو بھی اللہ الہام کرتا ہے اور نبی کو بھی، لیکن دونوں کے الہاموں میں فرق ہے. نبی کا الہام جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس میں شک ہو سکتا. جس طرح نبی کی نبوت پر شک کرنے والا کافر ہے، اسی طرح نبی کے الہام پر شک کرنے والا کافر ہے. لیکن ولی کا جو الہام ہوتا ہے وہ یقینی نہیں ہوتا، ظنی ہوتا ہے، اس میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے. اب ذرا سنیے، الہام کی چند صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ بلا واسطہ، بغیر جبریل کے واسطے کے، بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے اللہ اپنے نبی یا ولی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم لدنی، اس کا نام ہے علم لدنی. اور بہت سے اولیاء کرام دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے علم لدنی کی دولت سے مالا مال. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اس آدمی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھنے بھی لگتا ہے. چنانچہ اٹھا کر دیکھیے کتاب الاستیاب، اہل بصرہ جہاں کے حضرت عمران بن حسین نبی کریم علیہ السلام کے صحابی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عمران بن حسین اپنے کرام کاتبین کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے، ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے. میں اور آپ کرام کاتبین کو دیکھتے نہیں، لیکن یہ صحابی نبی کریم علیہ السلام کے ایسے باکمال تھے، یہ اپنے ان کرام کاتبین کو دیکھ بھی لیا کرتے تھے اور ان سے باتیں بھی کر لیتے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی حوض ہو نا، حوض، اس میں پانی لانے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی نہر ہے قریب، وہاں سے پانی لا کر حوض بھر لیا جائے، اور دوسری صورت یہ کہ حوض میں سے آلات کے ذریعے ایک چشمہ جاری کر لیا جائے. یہ جو حوض میں سے چشمہ جاری ہوا ہے یہ نہر کے پانی سے زیادہ پاکیزہ بھی ہے، نہر کے پانی سے زیادہ لذیذ بھی ہے، اور نہر کے پانی سے زیادہ صاف شفاف بھی ہے. بلا مثال و تمثیل یہ جو دل کا حوض ہے، کبھی اس میں سے 5 نہروں کے ذریعے پانی آتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، یہ ہاتھ کے ذریعے سے، 5 ہوا سے، خمسہ کے ذریعے سے علم کا پانی جو ہے وہ انسان کے دل میں آتا ہے. اچھا، اور کبھی آدمی ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دل ہی سے علم کے چشمے ابال دیتا ہے. چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علم لدنی کے 70 دروازے کھولے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علم کے چشمے جاری فرما دیے ہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوما اظہر اللہ ینابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جب آدمی 40 دن تک خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور ان کا اظہار اس کی زبان سے ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر الہام کیا، جس وجہ سے آپ نے یہ عجیب و غریب مناظرہ کیا. آپ نے ایک دن اپنی امی سے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں علم کے چشمے جاری فرما دیے ہیں. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخلص للہ 40 یوما اظہر اللہ ینابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ. جب آدمی 40 دن تک خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم اور حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے
اور ان کا اظہار اس کی زبان سے ہونے لگ جاتا ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر الہام کیا، جس وجہ سے آپ نے یہ عجیب و غریب مناظرہ کیا. آپ نے ایک دن اپنی امی سے کہا، امی کیا جہان یہی ہے جس میں میں رہ رہا ہوں؟ فرمایا بیٹا نہیں، یہ تو ایک غار ہے، میں نے دشمنوں سے حفاظت کے لیے تجھے یہاں رکھا ہوا ہے. زمین تو بہت بڑی وسیع ہے، معذرہ مجھے بھی لے چل. شام ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو بہلے آئی. زہرہ ستارہ طلوع ہوا. جب طلوع ہوا تو چونکہ آپ کی قوم ستارہ پرست بھی تھی، تو جو ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے وہ ستارے کو پوجنے لگے. آپ نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چھپ گیا. فرمایا جو خدا ہوگا اپنی مخلوق سے چھپے گا نہیں، اور جو چھپ جائے گا وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو اپنی مخلوق کو چھوڑ کر غائب ہو جائے وہ کیا خدا ہو سکتا؟ یہ خدا نہیں ہے. یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو بولو بھئی اگر اللہ کا نبی، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اس لیے کہہ دیا ستارہ میرا رب ہے. اچھا اگر اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے کو اپنا رب کہہ دے تو بولو یہ شرک ہوگا یا نہیں؟ ہے شرک ہوگا. اللہ کا نبی شرک مٹانے کے لیے آتا ہے یا شرک کرنے کے لیے آتا ہے؟ نہیں. علماء کرام نے فرمایا یہاں ھذا میں حمزہ جو ہے استفہامیہ مقدر مانا گیا. ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی تم اس کے لیے اس کی پوجا کرتے ہو کہ جس طرح تم اپنا خدا سمجھتے ہو میرا بھی اس کو خدا سمجھتے ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چھپ گیا. پنجابی جی کہندے ہیں 16ویں یا 17ویں رات دا چاند نکلے، کہندے جی گوڈا لا کے نکلے، یعنی تھوڑی دیر کے بعد وہ نکلتا ہے. جب چاند نکلا تو جو چاند کے پجاری تھے وہ چاند کی پوجا کرنے لگے. فرمایا یہ کیا؟ کہا یہ ہمارا خدا ہے. جب وہ بھی چھپ گیا آپ نے فرمایا قال لئن يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو جس طرح یہ قوم گمراہ میں بھی گمراہ ہو جاتا. سنو یہاں میں ایک بات ہوں، دلالت کے معنی ہے گمراہی، لیکن جب دلالت کی نسبت نبی کی طرف قرآن کرے گا تو وہاں مطلب گمراہی نہیں ہے. جیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دیوبندیوں نے غیر مقلدوں نے ترجمہ کیا ہے پایا تجھے بھٹکا ہوا، پایا تجھے گمراہ. معاذ اللہ، اگر ہمارے نبی کریم علیہ السلام گمراہ ہیں تو پھر دنیا میں ہدایت یافتہ کون ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دلالت کا مطلب ہے محبت میں وارفتگی، یعنی محبت میں اتنا پڑ جانا کہ اپنے آپ سے باہر ہو جانا، محبت کا اتنا غلبہ ہو جانا. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اے محبوب میں نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ، یعنی تیرے دل میں میری اتنی محبت ہے کہ تو اس محبت میں وارفتہ ہو گیا. اگر یہ دیوبندیوں والا ترجمہ صحیح مان لیا جائے تو یہ نئی نسل کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. وہ کہیں گے ٹھیک ہے جب نبی گمراہ تھا تو چلو کچھ دیر کے لیے ہم گمراہ ہوں گے، کون سی بڑی بات ہے. تو یاد رکھو دلالت کی نسبت جب نبی کی طرف ہوگی تو وہاں مانا گمراہی نہیں ہوگا بلکہ وہاں مانا ہوگا محبت میں وارف. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر صبح ہوئی تو سورج طلوع ہو گیا اور وہ سب سے زیادہ روشن تھا. قال هذا ربی، کیا میرا رب یہ هذا اکبر، یہ چاند سے بھی بڑا ہے اور ستاروں سے بھی بڑا. سنو ذرا غور سے، کیوں بھائی ہم اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں یا نہیں، اور تکبیر میں بھی 6 مرتبہ اللہ اکبر.
اللہ اکبر ہے، اللہ، سب بولو اللہ. اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ ھذا اکبر، یہ سورج اکبر ہے. تو بولو اللہ کی صفت بھی اکبر اور سورج کی صفت بھی، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ اگر شرک ہوتا تو اللہ سورج کو اکبر، معلوم ہوا اللہ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ اس نے اپنی مخلوق کو وہ صفتیں عطا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر. اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. بولو یہ اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ اللہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی. لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ فرماتا فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماتا میں نے انسان کو سننے والا پیدا کیا ہے، دیکھنے والا پیدا کیا. ہر انسان سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ بھی سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، وہ بھی قرآن کی آیت اور یہ بھی قرآن کی آیت. تو معلوم ہوا اللہ نے اپنی صفت انسان کو بھی دی ہوئی. سنو بھائی، کوئی عالم دین آئے، ہم نے کہا مولانا آپ کہاں تھے اتنے روز، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، مولانا آپ کی طبیعت تو اچھی ہے، مولانا آپ کے بچے اچھے ہیں. تو عالم دین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا. بولو کیا کہتے ہیں؟ لیکن اللہ فرماتا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا. اللہ بھی مولانا اور جو علم دین پڑھ لے وہ بھی. تو یہ شرک تو نہیں ہے نا؟ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں جو ہے وہ عطائی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذاتی ہیں، اور مخلوق کی جتنی صفتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری عطائی ہیں. جب چاہے وہ صفت واپس لے لے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی اچھا بھلا دیکھتا ہے لیکن بعد میں وہ نابینا ہو جاتا ہے. ایک آدمی اچھا بھلا سنتا ہے، بعد میں وہ بہرا ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ یہ صفت اللہ کی ہے اگر تم نے نبی پاک کو دے دی تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ غلط ہے، ٹوٹلی ایبسولوٹلی رانگ. اچھا میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ غار سے نکلے، باپ سے ملاقات ہوئی تو چچا جو آذر تھا نا وہ تھا بت گر اور بت پرست. اس کے بنائے ہوئے بت جو ہوتے تھے وہ دوسرے بتوں سے زیادہ قیمتی ہوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے جتنے بچے تھے وہ بتوں کو لے جاتے شہر میں اور جا کر ان کو فروخت کرتے. یہ ان کا کاروبار تھا اور ذریعہ آمدنی تھا. ایک دن آذر نے کہا کہ اے ابراہیم تو بھی بت لے کر جا اور فروخت کر. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ فلاں فلاں بت جو ہے تو نے لے جانا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ جائیں میں لے جاؤں گا. وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے. آپ نے ان کے پاؤں سے باندھی رسی اور گھسیٹتے ہوئے ان کو بازار میں لے گئے اور آپ نے اعلان کیا لوگوں آپ کون ایسی چیز کو خریدا جو نہ نفع دے سکتی ہے جو نہ نقصان دے سکتی ہے. ایک عورت باہر آئی، اے ابراہیم حاضر کہاں ہے؟ فرمایا تجھے اس سے کیا کام؟ میں نے اس سے بت خریدنا. فرمایا وہ جو پرسوں خریدا تھا وہ چوری ہو گیا. وہ خدا ہی کیا جو چوری ہو گیا، وہ چوری ہو گیا. آپ نے فرمایا مجھ سے کیوں نہیں خریدتی؟ کا تو ہمارے بتوں کی تذلیل و توہین کرتا ہے. آذر بڑی تعریف کرتا. آپ نے فرمایا سن اگر تعریف سے خریدنا چاہتی ہے میں ان کی تعریف کرتا ہوں. یہ ٹالی کا بت ہے، شیشم کا بت ہے، اگر اس کو تنور میں ڈال دے گی تنور گرم ہو جائے گا، تیری روٹیاں پک جائیں گی. اور یہ جو بت ہے نا
یہ بیری کا ہے. اگر اس کو ہنڈیا کے نیچے جلاؤ گی نا تو تمہاری ہنڈیا پک جائے. وہ گندی اچھی تعریف کر لیں. آپ نے فرمایا اچھا ایک میرے پاس اور خدا بھی ہے. وہ خدا ایسا ہے اگر اس کو بیماری میں پکارو گی تو شفا یاب ہو جائے گی, تکلیف میں پکارو گی تمہاری تکلیف رفع ہو جائے گی, اس سے رزق مانگو گی وہ رزق وسیع کر دے گا. کہنے لگی ایسے خدا کی تو بڑی قیمت ہوگی. فرمایا کوئی بڑی قیمت نہیں ہے, صرف یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یہ قیمت ہے اس کی. کہا اے ابراہیم میں وعدہ کرتی ہوں میں تا دم آخر اس خدا کا دامن نہیں چھوڑوں, اور اب میں بتوں کی پوجا سے باز آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو پھر گھسیٹتے ہوئے لائے راستے میں ایک گندی نالی آئی. آپ نے ان کے منہ نالی میں رکھ دی. بھئی سارا دن ہو گیا تم نے پانی نہیں پیا ہوگا, لو پانی پی لو. پھر گھسیٹتے ہوئے لے آئے. آدر نے کہا تو نے بتوں کو بیچا نہیں. آپ نے فرمایا نہ بتاں دا بازار بڑا مندا ہے, انہوں کو خریدا نہیں, ان کو کوئی خریدتا نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا ہے میرے چچا چھوڑو ان کی پوجا کو, اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرو. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, یہ جو بت ہے نا میرے, اگر یہ تیرے خدا کی توحید کی گواہی دے دیں تو ٹھیک ہے میں مان جاؤں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, ان بتوں کو اشارہ کیا, انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. آذر نے کہا بت گری میں میرا کوئی ثانی نہیں ہے اور جادوگری میں تیرا کوئی ثانی نہیں. پھر بھی جادوگر کا کلمہ نہیں پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تم جاؤ, میں ان کو جو خزانہ ہے نا جہاں بت رکھتے ہیں وہاں رکھ دوں. وہ چلے گئے. انہوں نے بتوں کو اٹھایا اور خزانے میں لے جا کر کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور ان کو لگے مارنے, توڑ پھوڑ کرنے لگے. فوراً جبریل امین نازل ہوئے. یا آخری اللہ اللہ فرماتا ہے اگرچہ یہ بت ہیں لیکن انہوں نے میری توحید کی گواہی دے دیا, لہذا تو ان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتا. غور کرو, ایک بت ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے, اس نے اللہ کی توحید کو مان لیا ہے, اس کو دنیا میں عذاب نہیں ہو سکتا. اگر بندہ مومن اللہ کی توحید کا اقرار کر لے اس کو اللہ کیسے عذاب دے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے میرے ہمسائے میں ایک آتش پرست تھا, 70 سال اس نے آگ کی پوجا کی. میرے ایک دوست نے کہا تیرا ہمسایہ بیمار ہے, چلو آتش پرستی لکھ رہا ہے تو ہمسایہ نا, جاؤ اس کی بیمار پرسی کے لیے. بیمار پرسی کے لیے گئے. آپ نے فرمایا تجھے 70 سال ہو گئے آگ کی پوجا کرتے ہوئے, بدبخت اب بھی میری مان لے اور مسلمان ہو جا, جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اس نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے. ہاں مجھے آپ لکھ دیں کہ اگر میں مر گیا تو مرنے کے بعد مجھے اللہ عذاب نہیں دے گا تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. آپ نے لکھ دیا میں اس بات کا ضامن ہوں اگر تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ تجھے مرنے کے بعد عذاب نہیں دے گا. فرماتے رات ہوئی تو میرے دل میں خیال آیا تجھے اپنا پتہ نہیں تو ایسے لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر رہا. یہ دل میں خیال آیا, اسی خیال میں سو گیا. فرماتے میں نے خواب میں دیکھا وہ آتش پرست جو جنت الفردوس کی سیر کر رہا. میں نے کہا معافر اللہ بکا, اللہ نے تیرے کے ساتھ کیا سلوک کیا. کہے حسن بصری یہ رکا اپنا لے لو میرا کام بن گیا ہے. اے تساں دیکھ دے ہو کہ ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے. قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نزد جامعہ رضویہ ارشد مارکیٹ چنگ بازار فیصل آباد. اے تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں اتھوں ملدیاں نے اور اتھے بھی
جنی ریکارڈنگ ہوں پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے ہیں جنہ حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو اپنے گھر چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر چ فائدہ ہوئے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ہم یہاں آقا